ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ سمجھا کہ مختلف ادوار میں حضرت آدم سے لے کر مختلف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، ان کے واقعات، ان کی جو تعلیمات تھی وہ آپ نے ہمیں بتائیں۔ اب ہم آخری پروگرام میں حضرت عیسیٰ تک ہم نے سمجھ لیا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ سے یہ ذمہ داری پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو کیسے سونپی گئی اور پھر آپ نے کیسے اس کا آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک زمین پر کوئی پیغمبر موجود نہیں رہا۔ جی بالکل۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی جی اور آپ پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا۔ ٹھیک، 40 سال اور۔ ہاں جی بالکل۔ جن لوگوں نے انسانی تاریخ اور انسانی فکر کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں جو 1200 سال ہیں، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے اور آپ کے رفع آسمانی کے بعد 600 سال بعد، یہ وہ دور ہے کہ جس میں انسانی ذہن نے بہت ترقی کی ہے۔ اور تمام جو بڑے بڑے فلسفی جن کے نام ہمیں یاد ہیں وہ سارے اسی دور میں آئے ہیں۔ افلاطون، ارسطو، کنفیوشیس، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو علامہ اقبال نے اس کو کہا ہے نا کہ کارل مارکس کو، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز۔ یہ مصدق کون تھا؟ حکیم مصدق ایک بہت بڑا فلسفی تھا جس نے کمیونزم جیسے جو نظریات تھے وہ فرسٹ ٹائم دنیا میں پیش کیے تھے۔ اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب جو علامہ اقبال کے کلام کے شارح بھی ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے سوچ لیا، جو ٹھوکریں انسان کھا سکتا تھا اس نے کھا لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری ہدایت نامہ جاری کر دیا